اللہ کی بارگاہ میں بندہ شرمندہ ہو جائے نا، سر جھکا لے، سرنڈر کر لے، مان لے، اقرار کر لے، اکڑے نا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بڑا نیک، میں بڑا پارسا، میں یار ٹھیک ہے تھوڑے بہت گناہ کر لیتا ہوں، میں تو نماز تو پڑھتا ہوں، میں غریبوں کی مدد تو کرتا ہوں، نہیں کچھ بھی نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں، اے اللہ بس اپنی رحمت سے بخش دیجیے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ ذرا سنیے گا، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی ہوئی کہ فلاں زمین میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا، اے موسیٰ جائیے اس کو غسل و کفن دیجیے، اس کی نماز جنازہ ادا کیجیے اور مٹی میں اس کو دفن کیجیے، اور وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ میرا ولی انتقال ہو گیا، غسل کفن جنازہ دفن کیجیے، جنت میں آپ کا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، اس بندے کو بیابان میں مردہ پایا، بیابان، کوئی نہیں ادھر، کوئی پاس نہیں، اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں۔ لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہگار تھا، کون سا گناہ ہے جو اس نے نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ حیران کہ میرا جنت میں پڑوسی، سارا شہر گواہی دے رہا ہے برائی کی، لاش بھی بیابان میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ جو بندے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بندے سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو بندے کہہ رہے ہیں نا یہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ وہ کچھ جانتا ہوں جو یہ نہیں جانتے۔ یہ بندہ گناہگار تھا، مگر جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے 5 کلمات سے مجھ سے مناجات کی، 5 قسم کے جملے کہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ کرنچ ہے، یہ سمجھیے جو فیلنگ ریکوائرڈ ہے نا اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ وہ فیلنگ والے الفاظ ہیں۔ اس بندے نے جو زمانے میں گناہگار تھا، اللہ فرماتا ہے موسیٰ مرنے سے پہلے 5 کلمات کے ذریعے مجھ سے بات کی، مجھ سے مناجات کی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا وہ کلمات مجھے بھی بتا دے۔ ارشاد ہوا موسیٰ وہ 5 کلمے یہ ہیں۔ اب ذرا غور سے دل کے کانوں سے سنیے گا، اس بندے نے کیا کہا اللہ سے مرنے سے پہلے، گناہگار، کہتا ہے اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں۔ نمبر 2، یا رب تو جانتا ہے میں گناہگاروں سے، فاسقین سے بغض رکھتا ہوں لیکن میں خود گناہگار بھی ہوں، گناہگار ضرور ہوں مگر گناہگار اچھے نہیں لگتے، نیک ہوں نہیں مگر نیکوں سے محبت رکھتا ہوں۔ تیسرا جملہ، یا اللہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کروں گا۔ نمبر 4، یا اللہ مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیری شان میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہیں مانگوں گا۔ نمبر 5، یا اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون رحم کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت موسیٰ کو رب فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، میرے کرم کے لائق تھا کہ میں اس کو، یہ لائق نہیں تھا کہ میں اس کو ناکام لوٹاتا۔ جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اس سے درگزر فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی، میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اس میں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ نیک لوگوں سے محبت جو ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ والوں سے محبت، نیکوں کی محبت، ان سے دوستی۔ حدیثوں میں آتا ہے بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، نشہ کرنے والوں کے ساتھ، فراڈ کرنے والوں کے ساتھ، بے حیا دوست بنائے۔ ایسا نہ کریں، کم از کم کچھ نیک دوست بنا لیں۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہے کوئی ایسا دوست جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے؟ آج تو ایسے دوست ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے تو آ رہے ہیں، لیکن عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہی دوست کہے ہوں گے کہ بھائی کیا ہو گیا، پڑھ تو لی رمضان میں نماز، پھر مولوی بننا ہے، چلو اب تو عید کے دن ڈرامہ دیکھنے، فلم دیکھنے، عیاشی کرنے، اب کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ دوست کہ میں اللہ کی طرف آؤں تو ہاتھ پکڑ کر لانے کی بجائے مجھے کھینچ رہے ہوتے ہیں، یار تمہیں کیا ہو گیا بھائی، جمعہ پڑھ لینا بس کافی ہے، سارا مہینہ کر لی نا عبادت۔ اب بتائیں ایسے دوست مجھے کہاں لے جائیں گے؟ کاش رمضان میں ایک دوست تو ایسا بنا لوں کہ جب عید کا دن ہو اور فجر کا وقت ہو اور مجھے سستی ہو تو دوست کا فون آ جائے، بھائی رمضان میں بھی فجر میں ساتھ چلتے تھے نا، فجر کی نماز عید میں بھی فرض ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے، چلو چلتے فجر کے لیے، وہ ظہر میں بھی یاد دلائے، عصر میں بھی یاد دلائے۔
کیونکہ یہ وہ دوست ہوں گے جو انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن. میں 5 لائنیں جو ہے نا جو دوبارہ پڑھتا ہوں, پلیز ذرا تھوڑا سا تمام خیالات دل سے نکال کر. یہ وہ 5 جملے ہیں جس پر اللہ نے اس بندے کو حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا جنت میں. بلکہ ہم اللہ سے عرض ہی کر دیتے رہے, یا اللہ ہم بھی ہیں تو ایسے ہی, ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں. آنکھیں بند کریں, میں کہتا ہوں, آپ دل میں دہرائیں یہ الفاظ, اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں, اس کیفیت کے ساتھ یہ دہرانے ہیں کہ اے میرے رب, تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں یعنی گناہگاروں سے بغض رکھتا ہوں, ہاں اگرچہ خود فاسق ہوں, خود گناہگار ہوں. یا اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کروں گا. ارے اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہیں مانگوں گا. اور یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون رحم کرے؟ میں بندہ بدکار ہوں. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ شعر پھر سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے میرے رب مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم, جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا. اللہ نے جواب ارشاد فرمایا, مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم, میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے, دیکھو گناہ ہو جائے نا پھر کہنا کیا ہے, بات کیسے کرنی اللہ سے. آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے, تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش کر لی. اللہ فرماتا ہے پھر بندہ جب تک رب چاہتا ہے وہ گناہ سے ٹھہرا رہتا ہے, اس سے پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا, اے اللہ معاف کر دے, میرے گناہ بخش دے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. اللہ اکبر, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. 3 بار حدیث میں فرمایا گیا اور آخر رب فرماتا ہے میں نے بندے کو ایسا بخشا اب جو چاہے کرے میں نے اس کی بخشش فرما دی. جو ایسا کریم مولا ہونا عقل مند وہ ہے, اسے ناراض نہیں کرتا. اچھا بعض اوقات جب رحمت الہی کی بات کرے نا تو شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے پھر تو ٹھیک ہے گناہ کرتے جاؤ معافی مانگ لیں گے وہ بخش دے گا. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. حضرت وحشی یہ جب ایمان نہیں لائے تھے, یہ وہی شخص تھے کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, نبی پاک کے چچا. اور نبی پاک حضرت حمزہ سے کتنا پیار فرماتے تھے اور کس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچا تھا کہ جب آپ کے چچا کو شہید کیا گیا, بلکہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا, آپ کے اعضاء کو جسم سے نکالا گیا. نبی پاک بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے. مگر ایک ایسا وقت آیا کہ جب اسلام کی دعوت دینے کی باری آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام سے محبت اور پیار کا انداز دیکھیں کہ وحشی کو بھی اسلام کی دعوت بھیجی. وحشی کے پاس بھی قاصد بھیجا گیا کہ جاؤ اسے اسلام کی دعوت دو. تو وحشی نے رپلائی میں کیا کہا کہ اپنے نبی سے کہو مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی تو قیامت کے لیے اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. تو یہ سارے کام تو میں نے کیے ہیں, پھر میرے لیے کیا رخصت ہے؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا, قتل کیا, بدکاری کی وہ تو جہنم میں جائے گا اور میں نے سارے کام کیے ہیں, تو میرے لیے کیا رعایت ہے؟ اب غور کریں کہ ایک ایسا مجرم کہ جس نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا ہے, دعوت اسلام کی دی جا رہی ہے, وہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں. مگر رحمت الہی دیکھیں اور نبی پاک کا انداز دیکھیں کہ اللہ کریم نے پھر ایک قرآن کی آیت نازل فرمائی, فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, ترجمہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. یعنی اللہ اسے بخش دے گا جو توبہ کرے, ایمان لائے, اچھے کام کرے.
نبی پاک نے پھر قاصد بھیجا کہ اب قرآن کی آیت آئی ہے، اب تو ایمان لے آؤ. تو واشی کہتی ہے شرط تو بہت ممکن ہے، شرط بڑی مشکل ہے. ممکن ہے کہ میں عمل نہ کر سکوں، کیونکہ ایمان بھی لانا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اچھے کام بھی کرنے، نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا میرا. اگین کنڈیشن. اللہ اکبر، قاصد واپس آ گیا. اللہ اکبر. اب اللہ کریم نے ایک اور آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. اب یہ ایک بڑی زبردست سمجھے رعایت مل گئی. قاصد لے کر پھر گیا. تو وحشی کہتے ہیں کہ اس میں بھی مغفرت کی گارنٹی تو نہیں ہے. اللہ جسے چاہے بخشے گا، میں بخشا جاؤں گا اس کی گارنٹی تو نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، شان کریمانہ نبی پاک کی وسعت قلبی کہ اسلام میں لوگ آ جائیں اور اس بندے کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے جس نے بڑا دکھ پہنچایا ہے، اور وہ کنڈیشن پہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ گناہ معاف کر دے گا، مگر اللہ جسے چاہے گا بخشے گا نا. کیا پتہ میری بخشش نہ ہو، پھر میں ایمان کیوں لاؤں. پھر قاصد واپس آتا ہے. اللہ کی شان رحمت دیکھیں، ایک اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اور یہ آیت تو ایسی کمال کی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کیا پیارا ترجمہ ہے، ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. جب یہ آیت وہاں پہنچائی تو وہ کہتے ہیں ہاں اب بخشش کی گارنٹی مل گئی ہے. چنانچہ وہ اور اس کے دوست بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. اب سبحان اللہ، صحابہ کرام نے ایک بڑا کمال کا سوال نبی پاک سے کیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا یہ آیت، یہ حکم صرف انہی لوگوں کے لیے ہے؟ کیا انہی کو یہ گارنٹی ملی ہے، یہ بخشش کا پروانہ انہی ملا ہے؟ نبی پاک فرماتے نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. ایسا رحمت والا مولا ہے. رب کی رحمت ہمیں بخشنا چاہتی ہے. میرا رب تو چاہتا ہے ہم بخشے جائیں. فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بہا قیمت طلب نہیں کرتی. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے، بندہ بس رب کی طرف رجوع لے آئے. میرا رب چاہتا ہے کہ سب کی بخشش ہو جائے. دیکھیں نا، ہمیں یہ جو رمضان عطا کیا گیا ہے، کیوں عطا کیا گیا ہے؟ یہ ہمیں بخشنے کے لیے عطا کیا گیا ہے کہ کسی طرح عبادت کر لیں. اچھا کمال دیکھو، دنیا میں جب بھی کسی چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جب بھی نفع بڑھتا ہے، تو جناب وہاں پر محنت بڑھتی ہے. ہمارے لیے تو مہربانی کیا کی گئی، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزہ دار کا جناب سونا بھی عبادت، افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. ہر طرف رحمت کے دروازے کھول دیے، اور جس نے بہکانا ہے اس کو بند کر دیا گیا. مہربانی دیکھو نا، لاجک کیا کہتی ہے کہ شیطان کی پاور بڑھائی جاتی، کہ شیطان زیادہ بہکائے گا، اب جو نیکیاں کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا. لاجک تو یہ کہتی چیلنج بڑھا تو ریوارڈ بڑھا. چیلنج ہی ختم کر دیا اللہ نے، شیطان کو ہی بند کر دیا. اب دیکھیں نا، رات 11:45 بج رہے ہیں اور ورکنگ ڈے ہے، صبح آپ مسجد میں بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ شیطان نہیں ہے. عبادت کا شوق، عبادت آسان ہو گئی ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں، راتیں گزار رہے ہیں. یہ میرے رب نے کتنی بڑی مہربانی کی. یعنی اللہ چاہتا ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہم جنت میں جائیں. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم ہی رب سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ہی اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے. بس صرف اس کا یہی تو فرمان ہے کہ میرے در پر آ جاؤ، سر کو جھکا لو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے، ذرا سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ہوا کیا تھا؟ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ کا بیان ہے کہ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے والا
سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح سے چل رہا ہوگا گویا پیٹھ کے بل گھسیٹ کر چل رہا ہو. جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے اور وہ اس سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے, ایسا ہی اس شخص کا حال ہوگا. پھر وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا اے میرے بندے, اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دوں تو کیا پھر تم اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لو گے, اپنے گناہوں کو مان لو گے؟ وہ بندہ عرض کرے گا مالک تیری عزت و جلال کی قسم, اگر تو مجھے دوزخ سے بچا لے تو میں اپنے تمام گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لوں گا. اب وہ پل صراط پار کر لے گا, جہنم سے بچ جائے گا. پل صراط پار کر کے دل ہی دل میں سوچے گا کہ اگر میں نے اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو پھر تو مجھے واپس رب دوزخ میں ڈال دے گا. اسی دوران اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے تو میرے سامنے اپنے گناہوں کا اور خطاؤں کا اعتراف کر, ایکسپٹ کر تو نے کیا کیا, میں تیرے گناہ بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کروں گا. تو بندہ اب عرض کرے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. مکر جائے گا, ڈر رہا ہوگا کہ گناہ مان لوں گا تو جہنم میں ڈال دے گا, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, نہ ہی کوئی خطا مجھ سے ہوئی ہے. اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں. وہ رائٹ دیکھے گا, وہ لیفٹ دیکھے گا, عرض کرے گا مولا گواہ کدھر ہے, کون گواہ ہے؟ اللہ پاک اس کی جلد کو, اس کی سکن کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا. یہ میری اور آپ کی تو جلد ہے نا, جس کو روز صابن سے دھوتے ہیں, کریمیں لگاتے ہیں, یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی, سکن گواہی دے گی اور اس کے صغیرہ گناہ بتانا شروع کرے گی. اب بندہ دیکھے گا کہ یہ تو چھوٹے گناہ بتا رہی ہے, میرے تو اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں. کہے گا یا اللہ میں مانتا ہوں میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں, بس ایک بار میرے سامنے اعتراف کر لے, میں تیرے سارے گناہ بھی بخش دوں گا, تجھے جنت میں بھی داخل کر دوں گا. پھر وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا, اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا. سبق آپ ذرا غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے میرے رب کی رحمت کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے. دنیا کا دستور کیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو اقبال جرم کریں تو سزا ملتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ کوئی اپنے گناہ مان لینا, اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. کیسا کریم مولا ہے, کیا خوبصورت بات مولانا سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, سبقت رحمتی علی غضبی, جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا سبقت رحمتی علی غضبی. اس کے معنی کیا ہے کہ میری